اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے۔ لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا، عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، یہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ خفیہ